بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ کمال۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویٹ مصطفیٰ کمال۔ آج آپ کو بتاتے ہیں پرندوں میں مختلف بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال کس طریقہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی فارم لگایا ہے تو اس کا کامیابی کا انحصار صرف فارم کے کامیاب ہونے کا انحصار ان کی ویکسینیشن پر ہوتی ہے۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں ان کا ویکسینیشن شیڈول۔ پہلے دن میں آپ نے لگوانا ہے IBV، جس کو متعدی کھانسی بھی بولتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار ہے آنکھ میں قطرہ ڈالیں یا سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ 5ویں دن پہ آپ ان کو NDV لسوٹا رانی کھیت آنکھ میں قطرہ ڈالیں۔ 8ویں دن میں آپ نے کرنا ہے IBD، جس کو گمبورو بھی بولتے ہیں، اس کا بھی آنکھ میں قطرہ۔ جب 17 اور 18 دن کی ہو جائیں ان میں آپ نے کرنی ہے ویکسینیشن ہائیڈرو ویکسین HPC، یہ زیر جلد میں لگوائیں۔ اس کے بعد جب 21 اور 22 دن کی ہو جائیں پھر دوبارہ گمبورو ویکسین IBD۔ جب 25 اور 26واں دن ہو جائے اس میں آپ نے متعدی کھانسی رانی کھیت پانی میں ملا کر پلائیں۔ اگر آپ کا برائلر فارم ہے تو آئیے آپ کو ان کی خوراک کا طریقہ بتاتے ہیں کہ چوزوں کو کس طرح کا خوراک دیا جاتا ہے۔ برائلر کو تقریباً 2 طرح کی خوراک دی جاتی ہے، برائل سٹارٹر اور دوسرے نمبر پہ ہے برائل فنشر۔ برائل سٹارٹر کرمز راشن نمبر 14، برائل سٹارٹر راشن نمبر 4، جو کہ 4 ہفتوں تک دی جاتی ہے۔ اس میں 22 تا 23% پروٹین اور تقریباً 3000 کے قریب کیلوریز فی کلو گرام توانائی موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں ہفتے سے آپ نے برائل فنشر راشن نمبر 5، برائل فنشر راشن نمبر 15 فروخت کی عمر تک دینی ہے۔ اس میں 21 تا 20% پروٹین اور 3000 کے قریب کیلوریز فی کلو گرام توانائی موجود ہوتی ہے۔ آج کل کرمز یا پیلٹ دانے دار فیڈ کا استعمال بھی عام ہے، اس سے خوراک کا ضیاع کم ہوتا ہے اور چوزوں کی بڑھوتری بھی قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کل سردیوں کا موسم ہے، بروڈنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ان کا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ٹمپریچر دینا چاہیے۔ بروڈنگ کے دوران مناسب درجہ حرارت نہایت ضروری ہے۔ یہ سردیوں میں زیادہ تر مصنوعی درجہ حرارت مہیا کرنے کے لیے بھی لکڑی کا بھٹی یعنی اس میں لکڑی کا برادہ استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی گیس کے ہیٹر بھی اس مقصد کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ بروڈنگ کے دوران چوزوں کو پہلے ہفتے میں 90 تا 95 ڈگری فارنہائٹ درجہ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہر ہفتے میں 5 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ یہ 70 سے 75 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جائے۔ ایک بات کا خیال کرنا ہے، بروڈنگ کے دوران سخت گتے یا جستی چادروں کی حفاظتی دیوار کا استعمال چوزوں کو اکٹھا ہو کر سردی سے مرنے سے بچاتا ہے۔ اور آپ جب لکڑی یا کوئلہ بھٹی میں جلائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بھٹی کا دھواں شیڈ کے اندر خارج نہ ہو۔ بھٹی کی کامیابی اس بات پر ہے کہ آپ ہر 2 دن بعد بھٹی کے پائپ اتار کر جھاڑیں اور اندر سے جمع ہوا کاربن نکال کر پائپ خالی کر دیں۔ اچھا دوستو، آج کی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔